अलस्त बिरब्बुकुम अलस्त बिरब्बुकुम जॾहिं कन पयो कालू बला कल बसी तॾहिं तित चयो तहीं वेल कयो वचन वेड़ी चंस मुंहिंजे धरती जो को बि गुनाहगार न बख़्शियो वेंदो को बि रहज़न को बि गासिब गद्दार न बख़्शियो वेंदो रूप राबर जो वठी न सघंदो कोई रहज़न हाणे बेदार थियो आहे सरज़मीन सिंध जो वतन हाणे बेदार थियो आहे सरज़मीन सिंध जो वतन क़ाबिल एहतराम मौलाना फजल रहमान साहब बलूचिस्तान जा क़ौम परस्त अॻवानो पख्तून क़ौम परस्त अॻवानो PDM जी क़यादत लाड़काने अवामी इत्तेहाद जा सरबराह मोहतरम डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब स्टेज ते वेठल मौजूद मेहमानों सहाफ़ियों ऐं सरज़मीन सिंध जा गैरतमंद फर्ज़ंदो अस्सलाम वालेकुम जीए सिंध जीए साईं GM सैयद 7 साल अॻु हिन स्टेडियम में सिंध जे आलिम धरती जे हिलाली फर्ज़न ऐं असांजे भाउ डॉक्टर ख़ालिद महमूद साहब जे शहादत जे ॾींहं ते कुले कांधी जोश अॼु 7 साल गुज़री विया आहिनि सिंध जो बच्चो सिंध जो हिकु वारिस मौलाना साहब माफ़ करें मैं सिंधी में इस वजह से तकरीर कर रहा हूँ कि इस बदबख्त फेडरेशन में मजलूम अक़वामों की ज़बानों को कौमी ज़बानों का दर्जा नहीं है। ये वही स्टेडियम है जहाँ हम 7 साल पहले अपने गज़ीब फर्ज़ंद सिंध शहीद खालिद महमूद सुमरो की डेड बॉडी यहाँ लेके आए थे और जनाज़े नमाज थी। आज 7 साल गुजर गए हैं मेरे सामने 3 कब्रिस्तान है और तीनों कब्रिस्तान इंसाफ के लिए आज भी पाकिस्तान में मजलूम हैसियत में खड़े हैं। मेरे सीधे हाथ पे वो जो मस्जिद के मंबरों पर सिंध को याद करते थे वो एक ऐसा सियासी रहनुमा जो हर वक्त सरजमीन सिंध के अंदर जुल्म और बर्बरियत को चैलेंज करते थे। वो सुन्नत मोहम्मद से लेकर वो सुन्नत मौलाना सिंधी मौलाना अब्दुल करीम मेहरबानो और सिंध के वो ईमानदार सियासी कारकुन जो मस्जिद के मेंबर से लेकर कालाबाग डैम की शरीयत कॉन्फ्रेंस से लेकर वो कहते थे कि सिंध का पानी और दरिया सिंध का है सिंध का तेल और गैस सिंध का है। वो पार्लियामेंट से लेकर मस्जिद से लेकर रोडों तक वो सरजमीन सिंध की आवाज थी। आज वो मेरे सामने मेरे सीधे हाथ में वो कब्रिस्तान में सोए हुए अदालतें खामोश है पार्लियामेंट खामोश है। खालिद महमूद सुमरो की शहादत का हमें इंसाफ नहीं। ये तो खराज पेश कर रहा हूँ जनाब राशिद महमूद सुमरो नासिर महमूद सुमरो को उनके फर्जंदों को और उनसे मोहब्बत करने वालों को और हर कौम परस्तों को कि हर वक्त उसके खून को याद मगर इंसाफ नहीं। वजह क्या है कि इंसाफ नहीं है? सिंध के फर्जंदों को इंसाफ नहीं है। मेरे सामने भुट्टो और बेनज़ीर की कब्रें हैं मुर्तज़ा और शाहनवाज की कब्रें हैं। मुल्क के चीफ जस्टिस नसीम हुसैन शाह ने कहा था कि भुट्टो का कत्ल अदालती कत्ल है मगर नसीम हुसैन शाह को फाई का फंदा नहीं मिला। फंदा भुट्टो को मिला था। गड़ी खुदा बख्श में वो मजलूम और नावारिस जिसका वारिस बदबख्त है उसका नाम आसिफ जरदा जिसका बदबख्त वारिस बेनज़ीर का बेटा है जिसके लाश का कोई वारिस नहीं उसका नाम बिलावल जरदा।
یہ ظلم اور بربریت کا ننگا راج ہے کہ 40 کی قرارداد کے مطابق پاکستان بنا، 40 کی قرارداد جس میں قومیں خود مختار یا کثیر القومی ریاست جہاں قومیں رہتی ہیں، ہم پاکستان کے اندر تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں، ہمارے سیاسی اختیار، ہمارے وسائل، ہمارے ترقی پہ قبضہ، ہم پاکستان میں بھوکے اور پسماندہ ہیں، ہم ایک دریا کے مالک ہیں، 70 سال سے پنجاب کا غیر قانونی ہمارے دریا پہ قبضہ ہے، ریاست میں غیر قانونی قبضہ ہے، 23 مارچ کو ہمیں ٹینکوں اور میزائل دکھاتے ہیں، مینار پاکستان دکھاتے ہیں، 40 کی قرارداد کی وہ دستاویز نہیں دکھاتے۔ اس ملک کے اندر اسلام کو خطرہ نہیں، اسلام کے تحفظ خدا اور آسمان والا کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر سندھی اور بلوچ عقیدت میں تبدیل ہو گئی، پنجاب کا ننگا راج ہے، اور یہ پہلا تضاد ہے کہ یہ ریاست کثیر القوم ریاست ہے، کثیر القومی ریاست میں پنجاب کا غلبہ، پارلیمنٹ پنجاب کا غلبہ۔ کوئی روکے اور پوچھے کہ 91 کے واٹر کارڈ کی کیا پوزیشن ہے، اب بھی پنجاب غیر قانونی طور پر پانی پی رہا ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین پاکستان بننے کے بعد پنجاب کی آباد ہوئی ہے اور صرف برباد، لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہماری لاکھوں ایکڑ زمینوں پہ بحریہ ٹاؤن اور لینڈ گریبروں کا DH کا قبضہ ہے، ہمیں ملک کے اندر عقیدت میں تبدیل کر کے مسایا جا رہا ہے، ہماری حق میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اور غیر ملکی اور باہر کے آئے ہوئے لوگ ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پختونوں کی اسمبلی کی یہ حالت نہیں ہے، پنجابیوں کی اسمبلی کی یہ حالت نہیں ہے، یہ سندھ اسمبلی ہے جہاں باہر کے لوگ نمائندے ہیں، اور آصف زرداری پچھلے 14 سال سے سندھ کو برباد کر رہے ہیں۔ نیب تو بلیک میلنگ کا ادارہ ہے، نیب تو بلیک میلنگ کا ادارہ ہے، انصاف ہوتا تو زرداری مافیا جیل میں۔ یہ بدبخت عمران جو تعلیم محمد کا انکاری، جمہوریت کا انکاری، قوموں کے وجود کا انکاری، آئین اور قانون کا انکاری، اس کا سہولت دار کا نام آصف زرداری۔ آج الحمدللہ اگر PDM ہے جمہوریت کی بحالی کی بات کر رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ MRD جیسا حال PDM کا نہیں ہوگا، مثال جمہوریت کا حال PDM کا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو غلامی کے کچھ زنجیر ہم پہ کم ہوگا، ہم کچھ بن سکیں گے، اور قدرت نے یہ موقع اور تاریخ نے یہ اعزاز اگر مولانا فضل الرحمان کو دیا ہے تو دارالعلوم دیوبند انگریز سامراج کے خلاف برصغیر کے اندر ایک طاقتور فکر تھا، تو آج یہ ذمہ مسلک اور اقتداری تعاون، وہ فارمولہ جو جنرل بیگ کا تھا وہ PDM کی قیادت قبول نہیں کرے گی، وہ فارمولہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس کے سامنے PDM حق کا علم بلند کرے گی۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم قوم ہے پاکستان کے اندر، پختون قوم ہے، بلوچ قوم ہے، پنجابی قوم ہے، ہم اپنے نام، ہم اپنے وسائل، ہم اپنی دولت، ہم اپنی زندگی اپنی دھرتی پہ خوش گزارنا چاہتے ہیں۔ آج کیا ہے کہ پاکستان میں تیل گیس اور کوئلے کے باہر سے سننے لوگ، آج پاکستان کے اندر بندروں کے باہر سے سننے لوگ، آج پاکستان کے اندر توانائی اور خزانے کے وارث حاصل کے لوگ، مگر روٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہر سے لے کر کشمیر تک ہر طرف خودکشیاں ہیں۔
شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو سے لے کر ناصر محمود اور راشد محمود تک میں پرامن سیاسی کارکن پورے پاکستان میں دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے. میرے ساتھیوں پر بغاوت کے مقدمے ہیں، اور اگر کوئی بچہ زرعی یونیورسٹی سے لے کر سندھ یونیورسٹی تک علم اٹھاتا ہے تو اس کی جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں اور اسے مار دیا جاتا ہے، اس کی لاش پھینک دی جاتی ہے. اس میں بغاوت کے مقدمے ہمیں کہتے ہیں کہ حق کی بات نہ کریں. کس کی بات کریں؟ زرداری کی بربریت پہ سجدہ دیں یا عمران خان کی وحشت کے آگے اپنا سر جھکے؟ یہ سر سندھ کے وجود اور سندھ کے مستقبل کی بات کے لیے جھکے گا، سانوں کے آگے نہیں. ہم یہ امید کریں گے کہ بہتری ہوگی. ہم یہ امید کریں گے کہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو، شہید بشیر خان قریشی، بے نظیر بھٹو کے قاتل انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اور سندھ کے اندر غلامی اور بربریت کا راج ختم ہوگا. میں ایک غیرت مند بھائی کو اس کی شہادت کے دن پہ ان کے بیٹوں کو یہ مبارک دیتا ہوں کہ تم نے اپنے والد کا نام بلند رکھا ہے اور قبضے کی قوت ان کو للکا رہے. السلام علیکم.